الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ان اللہ یدنی المؤمن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کرے گا، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُ، اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپائے گا، فَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پوچھے گا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، تجھے فلاں فلاں گناہ معلوم ہیں جو تم نے کیے تھے؟ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّي، کہے گا ہاں اے اللہ جانتا ہوں میں نے کیے۔ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، اس طرح اللہ تعالیٰ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرائے گا۔ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، وہ سوچے گا کہ میں تو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا نا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج بھی جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، پھر اسے نیکیوں کی کتاب دی جائے گی۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، اور جو کافر اور منافق ہوں گے، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، ان کے لیے گواہی دینے والے گواہی دیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہی وہ ظالم ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ دو گروہ قیامت کے دن بھی دو ہوں گے، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک جہنم میں۔ بات بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ معاف کرے گا، اور معاف کرنے کا انداز دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائے گا، قریب کرے گا، اور اوپر ایک پردہ اللہ ڈال دے گا تاکہ کسی کو نظر بھی نہ آئے۔ دنیا کے اندر بھی پردہ، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پردہ رکھے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی گہرائی کے ساتھ کرنی چاہیے، یا اللہ جس طرح دنیا کے اندر پردے رکھے ہوئے نا، آخرت کے اندر بھی مالک اسی طرح پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندے کے پاس یہ کیمرہ موجود ہے، موبائل موجود ہے، وہ کسی جگہ کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، موبائل نکالتا ہے، ساتھ ویڈیو بنانی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہ ہم ہر وقت کیمرے میں، ہماری کوئی بھی حرکت کیمرے کی زد میں آ جائے، اور اگر وہ اس طرح کی حرکت ہو جو عام طور پر قابل قبول نہیں ہے معاشرے میں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض لوگ خودکشی کا تک کر جاتے ہیں کہ میری یہ لو حرکت لوگوں کو پتہ چل گئی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو، کئی لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی دنیا چھوڑ جاتا ہے، تو جہاں اربوں کھربوں انسان ہوں گے، وہاں پہ اگر انسان کا پردہ کھل گیا تو بھائی کیا اس کے پلے رہے گا؟ کیا پلے رہے گا؟ کہاں جائے گا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا، اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں کے بھی پردے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے پیٹ پہ بھی اس نے پردہ، وہ ڈھکن نہیں لگایا ورنہ لوگ کھول کے دیکھ لیں اس نے کیا کھایا، لوگ دل کا پردہ کھول کے دیکھ لیں اس کے دل میں کیا ہے۔ تو مالک کا احسان ہے۔ تو جس طرح اس نے دنیا کے اندر یہ پردے رکھے ہوئے ہیں، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ
یہ خلاصی عطا کر دے اور کسی قسم کی کوئی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا، لیکن یہ لفظ ہمارے ہاں بڑا چسکے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے بعد لعنت تیرے اوپر، فٹے منہ تیرا، یہ فٹے منہ کی لعنت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن لعنت نہیں بھیجتا۔ بچوں کو، کوئی مسئلہ بنا اہلیہ کو، راہ چلتے لوگوں کو، اور لعنت ہے تیرے اوپر بھائی، اور دور فٹے منہ کی دے لعنت، لاکھ دی لعنت، کروڑوں لعنت۔ نبی علیہ السلام ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک خاتون تھی ساتھ میں عورت، اس کی جو اونٹنی تھی نا وہ بڑی عجیب سی چال، مریل سی چال چل رہی، گال کی تیرے اوپر اللہ کی لعنت۔ نبی علیہ السلام فرمایا نیچے اتر، تو نے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا ہے، اب تیرا حق نہیں بنتا اس کے اوپر سواری کرنے، لہذا محروم ہو۔ اب دیکھیں کہ لعنت کا اثر کیسا ہوا ہے۔ چلیں جیسی بھی وہ چال چل رہی تھی، پیدل چلنے سے تو بچی ہوئی تھی نا، اب جب لعنت بھیجی ہے پیدل ہو گئی، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سواریوں ہتھر ہو گئی۔ اس لیے لعنت کا اثر بڑا عجیب ہے، بلا وجہ ایویں ہی جناب چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی باتوں پہ بھی لعنت بھیجی، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں تلاش کرتا رہا کہ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کوئی مل جائے کہ آپ بھی کوئی اس طرح، لیکن ایسا کچھ نہیں ملا۔ ہاں جو بڑے بڑے امور ہیں جن کے اوپر وعید سنائی گئی ہے، مثال کے طور پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورتیں یہ پلکنگ وغیرہ کرواتی ہیں، بال گوندتی ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ملتے ہیں، اس کے اوپر لعنت کے الفاظ ملتے ہیں، اس پہ لعنت کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن روٹین کی زندگی کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ اور بطور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق فرمائے، جس طرح یہاں پہ اللہ نے فرمایا ظالموں پہ اللہ کی لعنت، بار کیف اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تھے۔ اگلا مسئلہ ہے جی لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے سپرد کرتا ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اسے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربتاً، جو بندہ کسی مسلمان سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے مصیبت اسے دور کر دے گا۔ وہ لمحات جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے اس بندے کی تو آخرت کی تکلیف کو دور کر دے۔ آخرت کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ جہنم، حشر کا دہاڑا، اور وہاں پہ جو سختی کے معاملے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے آسانی کر دے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیوب کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ میں نے عرض کیا نا ابھی 2 منٹ پہلے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر بندہ صحافی ہے، اور ہر بندہ اس وقت جس چکر میں ہے وہ ویورشپ کے چکر میں ہے، اور جناب وہ سبسکرائبر لینا چاہتا ہے، وہ فالوور لینا چاہتا ہے، اس سلسلے میں وہ سنسنی خیز ویڈیو ڈھونڈتا ہے، وہ ایسا انداز چاہتا ہے کہ جس کو میں ویڈیو اپلوڈ کروں 5 گھنٹے بعد اس کے اوپر ملین ویور آ چکے ہوں۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس سے کسی کی عزت نیلام ہوگی، اس سے کسی کا گھر اجڑ جائے گا، یا اس سے کسی کا گھر ویران ہو جائے گا، اسے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عام حالات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، بہرحال یہ ایک معاشرتی اخلاقی اقدار کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
ایک خاتون آئیں، کہنے لگی اللہ کے رسول میری جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے نا، میں زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں اسے کھلا لینا چاہتی، میں کھلا لینا چاہتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باغ تجھے حق مہر میں ملا ہے وہ واپس کرے گی؟ ہاں جی بالکل میں تیار ہوں، لے لے باغ۔ اب کھلا لے لیا ہے لیکن عیب نہیں بتایا، مسئلہ نہیں بتایا کہ کس وجہ سے، بس کہتے میں زیادہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اب ذرا آپ اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا کے دیکھیے، اگر ایسا معاملہ بن جائے، وہ شادی کی پہلے دن سے لے کر اور رشتہ ٹوٹنے تک سارے یوں گنوائے گی، اس کے اندر یہ بھی ہے بھائی، اس کے اندر یہ بھی ہے بھائی، اس کے اندر یہ بھی ہے، میرا ہی حوصلہ، میں اس کے ساتھ صبر کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ آدمی نے اپنی بیوی کو نا طلاق دے دی، لوگوں نے کہا تو نے طلاق کیوں دی، کیا مسئلہ بنا؟ کہنے لگا ابھی تو میری بیوی ہے، حالت عدت میں، میں کیوں بتاؤں، عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ ہی بتا دو، کہا ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کا شریعت نے حکم دیا ہے، میں کیوں بتاؤں۔ اس نے کسی دوسری جگہ شادی کر لی، لوگوں نے کہا اب بھی بتا دو، اب تو کسی اور کی بیوی ہو گئی، کہنے لگا میں نے اس کا گھر اجاڑنا ہے، میں کیوں بتاؤں۔ یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے اصل معاشرتی اخلاقی قدریں، جو ہمارے معاشرے میں تو بالکل نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اور پھر اس کے بعد مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، یا تو سکے بہن بھائی آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے جامعہ کے ایک فاضل تھے، وہ تقریباً زندگی کا آدھا حصہ جو ہے نا پڑھنے پڑھانے میں، جمعہ پڑھا لیا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، پیچھے جو زمینیں تھیں نا اس کا کبھی حساب ہی نہیں لیا۔ زندگی کے ایام چلتے جائیں تو انسان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کو اپنا وہ سابقہ جو مال ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے جب اسے ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا بات یہ ہے کہ میں تو اپنے کام میں مصروف رہا، اللہ میرا حصہ نکالنے جانا۔ کون سا حصہ؟ میری زمین ہے، کہنا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے عدالت کے اندر کیس کر دی، وہ کیس جیت کے اس نے زمین کے اندر فصل لگا لی۔ اب جب فصل پیدا ہو گئی نا، بن گئی، تو جس دن کٹائی وغیرہ ہونی تھی اس سے 1 رات قبل، آپ سن کے حیران ہوں گے، مانیں گے نہیں، بہن نے بھائیوں کو ملا کے، بھائیوں نے بھی، سب نے مل کر اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ بیچ میں سے حصہ کو لے گیا۔ یہاں تو سگے رشتے جو ہیں وہ ان کے خون سفید ہو گئے ہیں۔ تو ایک معاشرتی معاشرہ جو ہے، مسلمانوں نے آپس میں جو جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے رشتے میں، جس طرح ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپس میں رشتہ کیسے نبھائے؟ فیس بک کے اوپر ہزاروں فرینڈز ہیں اور سگے بھائی آپس میں سلام لینے کے لیے تیار، فیس بک پہ دوست بے شمار۔ تو ہم نے ایک دوسرے کا کیا اس کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑا ہوا، ہم پتہ ہی نہیں لیتے۔ کئی ایسے افراد موجود ہیں معاشرے کے اندر ماشاءاللہ، وہ اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، خوب تقسیم کرتے ہیں، اور اگر سگا بہن بھائی کو لینے کے لیے آ جائے، جا کما جا کے تیرے ہاتھ پیر ٹوٹے نہیں، آ گئے تو روز آئے نا منہ چو کے۔ ایسا نہیں ہے۔ کیا جن کو آپ بانٹ رہے ہیں کبھی ان کو بھی آپ نے یہ بات کہی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت سے نوازا ہے، اگر رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو ڈبل اجر ملے گا، ایک رشتہ داری کا خیال رکھنے کا اور دوسرا خرچ کرنے کا۔ لہذا یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے جی، اعن اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ننصرہ مظلوما فکیف ننصرہ ظالما، اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ قال تأخذ فوق یدیہ، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ ظلم کر رہا ہے، ہم جتنے کوئی لگا میری جان ہوگی، انہیں اپنا ساتھ بھی دینا نہیں، اس کو روکنا ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے مصیبت میں بچ جائے۔
معاشرے کے لیے وہ نسور نہ بن جائے، اس کو روکا جائے، جس کا تعلق اور ہاتھ پڑتا ہے وہ روکے اس کو۔ مظلوم کی تو جو مدد کرنی کر رہی ہیں، ظالم کی بھی یہ مدد ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ اگلی حدیث ہے جی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم قیامت کے دن بڑے اندھیروں کا باعث ہوگا۔ جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، اندھیری جو ہے نا وہ کال کوٹڑی کے اندر ہی ہوگا۔ اگلی حدیث سے اس کی وضاحت ہوگی۔ آپ نے فرمایا من کانت لہ مظلمۃ عند الرجل فحللها هل یبین مظلمتہ، جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اور مظلوم اسے معاف کر دے تو کیا ظالم کو اپنے ظلم کی وضاحت کرنا ضروری ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم، جس کسی نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی یا کسی بھی شکل میں اس پر زیادتی کی ہو، اس سے آج ہی معاف کرا لینا چاہیے، قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ نہ اس کے پاس دینار رہیں نہ درہم۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، قیامت کے دن اس کے اتنے ظلم کے برابر نیکیاں اٹھا کے اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ، اور اگر اس کے پلے نیکیاں نہ ہوئیں، اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو جس شخص پہ زیادتی کی ہوگی اس کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں۔ اچھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے، جب انسان کسی پہ زیادتی کرتا ہے نا، اس کا دل کھٹکتا ہے، اس کو اشارہ سگنل ملتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، لیکن وہ اپنی انا کے ہاتھوں مر جاتا ہے۔ اسے کہا جائے نا کہ یار تم زیادتی کی ہے تو ہم نے معافی مانگ لو، نہ معافی مانگ دی میری جوتی، میں تو نہیں مانگ لو، یار تم نے زیادتی کی ہے، کی ویکھ لانگ پر لانگ۔ جیسے وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے کسی کے پیسے دینے تھے، تو کسی نے کہا یار میرے پیسے دے دو ورنہ آخرت میں دینے مشکل ہو جائیں۔ کہنا اچھا آخرت چل جتنے انہیں نے دینا تو تیرے بھی دے دا، سو ڈری کوئی۔ جیسے ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی انہوں نے ایک، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، ولید بن عتبہ یا کیا، اس کو جا کے کہا کہ میں نے تم سے جو پیسے لینے مجھے پیسے دو۔ کہنے لگا ہے نہیں پیسے، کہنے لگا دے دو ورنہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نا تمہارا مقدمہ دار کروں گا۔ کہنے لگا اچھا وہاں پہ ایسا ہوگا، وہاں پہ میرے پاس ڈھیر سارا مال ہوگا، اس وقت لے لینا۔ غالباً سورہ لقمان کے اندر جو آیات ہیں نا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یہ اسی کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ یہ دوسری کوئی آیت ہے، فَأَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، مجھے بہت سارا مال ملے گا، تم وہاں سے آ کے لے لو۔ یہ بہت بڑی جرت کہ انسان اس دن کی حساسیت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے وہاں سے جا کے مجھے لے لینا۔ وہاں پہ نہیں دیے جانے، وہاں پہ آپ کے پاس نہ دینار ہونے، نہ درہم ہونے، نہ ڈالر ہونے، نہ ریال ہونے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہاں پہ حساب ہونا نیکیوں کے اوپر، تو وہاں تو ایک ایک نیکی انسان نے ڈھونڈتے پھرنا ہے، تو جہاں انسان کی ساری نیکیاں اٹھا کے لوگوں کو دے دی جائیں گی، یہ کہاں جائے گا؟ اس لیے چند لمحوں کے لیے انسان اپنے آپ کو نیچا کر لے، معافی مانگ لے اور اپنا معاملہ کلیئر کر کے دنیا سے جائے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ چکی میری نو پھل لگتا ہے۔ اگلا مسئلہ ہے جی، اسم من ظلم شیئا من الارض، اس شخص کا گناہ جو کسی کی کچھ زمین زبردستی چھین لے۔ حدیثیں ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ عن سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال، سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 اراضین، جو شخص ظلم سے کسی کی کچھ زمین چھین لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں قدر شبر، ایک ہاتھ کے برابر جس نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا نا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے گلے میں ڈال دے گا۔ تو جو جناب مربعوں کے مربع، قلعوں دے قلعے وہ سارے ہڑپ کر جاتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ قبضہ مافیا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبضہ کر کے ہم نے مسجد بنانی ہے تو یہ لیگل ہو گیا ہے، یہ کام بھی ان لیگل ہے، ناجائز ہے۔ ایک جگہ آپ کو ملی نہیں تو آپ نے اس کے اوپر اللہ کا گھر تعمیر کر لیا، یہ کیسے ممکن ہے بھی؟
یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہاں نمازیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، قبول ہے یا نہیں قبول، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ناجائز قبضہ کیا گیا ہے اس کا انسان کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. وہ یہاں پہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ مسجد تھی، تو اس وقت کا جو ڈی سی تھا نا، تو وہ گیا، وہ مسجد ناجائز قبضہ کیا گیا تھا، تو وہاں پہ وہ انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھا کہ چوری کے مسئلے پہ نماز ہو جاتی؟ کہنے لگا جی نہیں. تو کہنے لگا چوری کی جگہ پہ مسجد قائم ہو سکتی؟ جو انہوں نے مسجد کو گرا دی، مسجد گرا دی کہ یہ ناجائز قبضہ کیا گیا ہے. یہ طریقہ کار جو ہے نا کہ زمین پہ قبضہ کر لو، بعد میں اس میں مسجد بنا لو، جو لیگل ہو گیا. یہ کیسے لیگل ہو گیا بھائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں آئے اور مسجد نبوی کے لیے جو جگہ تھی یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، 2 یتیم بچوں کی تھی. بچوں نے کہا جی ہم نے قیمت نہیں لینی. آپ نے فرمایا نا، ہم نے تو قیمت کے بغیر نہیں لینی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس جگہ کی قیمت ادا کریں. قیمت ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے جگہ لی، حالانکہ بچے خود دینے کے لیے تیار تھے. لوگوں کا بیچ میں تعاون شامل کریں، لوگوں کو اس گھر کے اندر تعمیر کے اندر شامل کریں. لوگ دیں گے، کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے سامنے کتنے اللہ کے گھر بنے، لوگوں کے تعاون سے بنے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد لوگ ہی ملتے ہیں. وہ یہ نیکی سمجھ کے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل بنا دے گا. لوگ دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح اگلی حدیث ہے جی، من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به يوم القیامۃ الى 70 ارضین. جو شخص تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لے گا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دنسا دیا جائے گا. اگلا مسئلہ ہے اذا اذن انسان لاخر شيء جاز. جب کوئی انسان دوسرے کو کسی بات کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ انہ مر بقوم یاکلون تمرا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے پاس سے گزرے، کھجوریں کھا رہے تھے. انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن الاقران. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں اکٹھی کھانے سے منع فرمایا ہے. الا ان یستأذن الرجل منکم اخاہ. ہاں اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے. مطلب کھجوریں تھوڑی ہیں، سامان کھانے پینے والا تھوڑا ہے، اب ایک کھانے والا جلدی جلدی کھائی جائے تاکہ میرے حصے میں زیادہ آ جائے، تو اس طرح اللہ کے رسول نے منع فرمایا. ہاں جس ساتھی کے دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر شریعت نے غور کی دیا ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غور کیا ہے اور توجہ دلائی ہے، لیکن ہم عام طور پر اس چیز کا خیال نہیں کرتے. اگلا مسئلہ جی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جس کی لڑائی نہیں ختم ہوتی، جو ہر وقت طاق میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑائی کا ماحول بن جائے یا لڑائی کا ماحول بنا دے. بعض لوگ ہوتے ہیں معاملہ سلجھانے والے، بعض لوگوں ہوتے ہیں معاملہ سلجھانے والے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں وہ مزید الجھاتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلتی کے اوپر تیل ڈالنے کا کردار ادا کرتے ہیں. یعنی وہ معاملہ ختم کرنے کے بجائے نا مزید لڑائی ڈال کے آ جاتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی اور سمجھداری کی بات نہیں. ہمیشہ ایسے افراد کا انتخاب کرنا چاہیے جو لگی ہوئی آگ کو بجھانے کا کردار ادا کریں، جو پانی والا کردار ادا کریں، مزید پیٹرول والا کردار ادا نہ کریں. اس معاملے کو ہم نے ختم کرنا ہے. لہذا ہر موقع پر لڑتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا، کوئی موقع وہ خالی نہیں جانے دیتا. ایسا بے صبرا ہے اور ایسا وہ فتنہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے، تو سخت قسم کا جھگڑالو ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا. اگلا مسئلہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.